میرا نام ہے سجاد حسین اور میں شرکت گاہ کا ایز اے یوتھ کوآرڈ بھی رہا ہوں. تو میں نے ٹریننگ کے لیے بہت سے سیشن لیا ہم لوگوں نے، جس میں ہمیں قمری کی شادی کے حوالے سے بتایا گیا، اور چپ کی کہانی تھی جس میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں چپ نہیں رہنا ہے، تاکہ ہم کسی کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن رابطہ کاری. بہت سی ٹریننگ کے لیے تھی، جو ہم نے تھیٹر بھی وہاں پہ کیا تھا لاہور میں. تو ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا. ہم لوگ آئے تو یہاں پہ کیسے آئے شرکت گاہ میں. سر منصور نے ہمیں بتایا کہ آپ ٹریننگ کے بارے میں ہمیں میسج دیے، ہمیں بتایا، بہت کچھ سکھایا. اور ہمیں قومی شادی کے پہلے تو معلوم نہیں تھا ہمیں کہ قومی شادی کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور تولیدی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نالج نہیں تھا. جب ہم یہاں پہ آئے، منصور سے ملاقات کی، اس سے ملے، تو ہم نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا. اور جب ہم گاؤں گئے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے کیسز ملے تھے ہمیں، جیسے کہ 12 سال کی لڑکی کی شادی ہو گئی، 13 سال کی لڑکی کی شادی ہو گئی تھی. تو اس سے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو لڑکی کو نقصان ہوتے ہیں، لڑکے کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہے چھوٹی لڑکی، اور اس کو سمجھ بچپنا دماغ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے زندگی بسر کیسے کرنی ہے، ہمیں کیسے آگے اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنی ہے، بچوں کو پرورش کیسے کرنی ہے. تو اس کے بہت اثرات، بہت نقصانات ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک کیس آیا تھا ہاسپیٹل میں، کہ ہم تھیٹر بھی کیا تھا ہم لوگوں نے. کیس آیا تھا کہ بچی کی عمر تھی 12 سال، چھوٹی بچی تھی وہ، اور لڑکے کی عمر تھی ایسے سمجھو 16 سے 17 سال. تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچی کے جو خون زیادہ اس کا بہہ گیا تھا، بچی بھی فوت ہو گئی تھی پیٹ میں. تو عورت ہو گئی سیریس، اس کو لڑکانہ ریفر کیا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں یہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو چھوٹی عمر میں شادی نہ کروائیں. کم از کم 17 سے 18 سال لڑکی کی عمر ہو، اور 18 سے 19 سال لڑکے کی عمر ہو، تب ہمیں شادی کے قابل ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی ہڈیاں 10 سے 11 سال تک بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور 20 سے 22 سال ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، تب وہ بچی شادی کے لائق ہو جاتی ہے. یہ بڑا نقصان دہ چیزیں ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ میسیج آگے پہنچانا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ شرکت گاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور گاؤں میں زیادہ تر اس کو کام کریں، کیونکہ گاؤں میں زیادہ کیسز یہ نکلتے ہیں چھوٹی عمر کی شادی کے حوالے سے. اور جو ہمیں رابطہ کیسے کرنا چاہیے، ہمیں چپ کیوں بیٹھنا چاہیے، کہ ہم رابطہ کیسے کریں گے، کیسے اپنے بچوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو انوالو کریں، اس کو ایک میسیج پہنچائے. تو یہ رابطہ کمیونیکیشن کے ذریعے، رابطہ کاری کے ذریعے ہم رابطہ کریں گے. ایسے نہیں کہ ہم لوگ چپ بیٹھے. چپ کی کہانی جیسے ہمیں سر منصور نے سکھائی تھی، ٹیم آئی تھی ہماری شرکت گاہ سے، کہ چپ کی کہانی کیا ہوتی ہے. جیسا کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم چپ کیوں بیٹھے، ہم آگے میسیج پہنچائے، ان کو آگے تک لے کے جائے. ہم خاموش بیٹھیں گے تو وہ بیچارہ تو مر جائے گا، پھر ہمیں فائدہ کیا ہمارا خاموش بیٹھنے کا. ہمیں بہت کچھ سیکھا شرکت گاہ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. کیونکہ انہوں کی وجہ سے آج ہمیں بہت تبدیلی آئی ہے، اور بہت ہم لوگوں نے سیکھا.